اسی کے اوپر بات کی ہے. انہوں نے 3 چیزیں جو ہیں وہ ڈیمانڈ کی ہیں آج. انہوں نے کہا ہے کہ اگر 9 مئی 1 سال ہونے کو ہے, ہماری تاریخ جیسے رؤف صاحب نے فرمایا کہ تحریک انصاف کی 28 سالہ سیاسی جدوجہد میں ایک بھی دن ایسا نہیں کہ جس کے اندر آپ یہ الزام لگا سکیں کہ تحریک انصاف نے کسی قسم کے انتشار یا کسی قسم کی جلاؤ گھراؤ کی سیاست کی ہو. خان صاحب کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے اوپر ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جس کے اندر یہ ڈٹرمن کیا جائے, جس کا سب سے پہلا TOR یہ ہونا چاہیے کہ کس کے حکم کے اوپر پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے اغوا کیا گیا. دوسرے نمبر پہ جو رؤف صاحب نے فرمایا کہ کون تھا جس نے CCTV فوٹیجز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چوری کیے, جس کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے فرمایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی پراپرٹی کو لوٹا گیا ہے. کون تھا جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کی پراپرٹی کو لوٹا تھا؟ پھر خان صاحب نے فرمایا کہ 9 مئی دراصل ہمارے خلاف ظلم کا دن تھا. مجھے اغوا کیا گیا تھا, میرے 16 ورکرز کو شہید کیا گیا تھا اور 3 کے جو ہیں وہ جسم کے مختلف اعضاء جو ہیں وہ ان کو ناکارہ بنا دیا گیا تھا. کون تھا وہ جو جس نے پولیس کے افسران کو حکم دیا تھا کہ جن لوگوں کی شہادت ہو چکی ہے ان کی FIRs درج نہ کی جائیں؟ کون تھا جو ان کے گھروں میں جا کر ان کو بعد میں دھمکاتا رہا کہ اگر آپ تھانے میں آئے تو آپ کو بھی غائب کر دیا جائے گا؟ خان صاحب نے کہا کہ یہ تمام باتیں جب تک ان کا حل نہیں ہوگا, جب تک ان کا جواب سامنے نہیں آئے گا, یہ الزام تراشیاں چلتی رہیں گی. تحریک انصاف ہمیشہ سے پرامن جماعت رہی ہے. تحریک انصاف ہر قسم کے یہ جو آپ نے مظالم دیکھے ہیں اس کو پرامن رہتے ہوئے انہوں نے برداشت کیا. 16 سے زائد یا 24 لوگ شہید ہوئے, لیکن تحریک انصاف کی جانب سے کسی ایک کے اوپر الزام نہیں کہ انہوں نے آگے سے کوئی فائرنگ کی ہو, کسی کے اوپر پتھر بھی پھینکا ہو. تمام ایسے لوگ اس کام میں انوالو ہیں جن کو پلانٹ کیا گیا تھا. تحریک انصاف کے نام کے اوپر یہ سارا ارسن اور جو کچھ تباہی اس دن ہوئی وہ کی گئی, لیکن دراصل نشانہ تحریک انصاف تھی. دراصل لندن ایگریمنٹ کے تحت جو پلان کیا گیا تھا اس کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا. آج خان صاحب نے یہ بھی ایک بار پھر سے کہا کہ لندن ایگریمنٹ آج بھی اس پر منون عمل درآمد جاری ہے, جس کے اندر سب سے پہلی بات یہ تھی کہ مجھے جیل میں ڈالا جائے گا اور میں آج جیل میں ہوں. نواز شریف کے تمام کیسز جو ہیں وہ سپیڈ کے ساتھ جو ہیں وہ ختم کیے جائیں گے, اور وہ ختم کیے گئے. آپ کے سامنے ہے کہ ایک طرف نواز شریف کے کیسز ہیں, اسی توشہ خانہ سے 6 لاکھ کی مرسڈیز بلٹ پروف گاڑی لی جاتی ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کس قانون کے تحت لی گئی؟ لیکن اس کے اوپر نیب نے جو کیس بنانا تھا وہ کیس انہوں نے واپس لے لیا. نیب نے پروسیکیوشن سے انکار کر دیا. اس کے بعد ان کے بیٹوں کے اوپر جو کیسز ہیں, مریم نواز کو گلف میں کسی نے گاڑی دی جو اس نے توشہ خانہ کے اندر ڈکلیئر ہی نہیں کی. اسی طرح زرداری صاحب کے کیسز ہیں, وہ تمام کیسز جو ہیں وہ چھوڑ دیے گئے, جبکہ عمران خان کے خلاف وہی ثبوت ہیں اور وہی الزامات ہیں. 14 تو طائف تھے جس کے اوپر 3 کیسز پہلے سے بنائے جا چکے ہیں, اور چوتھا کیس جو ہے اس وقت بنانے کی تیاری ہے. ایک نئی انکوائری خان صاحب کے خلاف نیب کی کھل گئی ہے. یہ نیب کے چیئرمین سے سوال پوچھتا ہوں میں کہ کیا آپ کو یہ گندم کا جو اتنا بڑا بحران ہے اور کتنا بڑا یہ جو سکیم سامنے آیا ہے یہ آپ کو نظر نہیں آتا؟ یہ آپ کو اس لیے نظر نہیں آتا کہ یہ وائس رائے نے کیا ہے؟ یہ آپ کو اس لیے نظر نہیں آتا کہ یہ طاقتور لوگوں نے کیا ہے, یہ محسن نقوی نے کیا ہے, یہ انوار کاکڑ نے کیا ہے؟ یہ اس لیے نظر نہیں آتا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی سرپرستی آپ اس وقت کر رہے ہیں؟ اور نیب کا ادارہ کیا اس کام کے لیے رہ گیا ہے کہ صرف عمران خان کے کیسز جو ہیں ان کو پروسیکیوٹ کرے, اور صرف جو دیگر جماعتیں ہیں یا دیگر جتنے بھی کیسز ہیں, جتنی کرپشن ہو رہی ہے, کسی کی طرف ان کا کوئی کام نہیں اور کوئی توجہ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ خان صاحب نے جو انوار اللہ کاکڑ نے گندم کے بحران کے اوپر بات کی ہے, وہ بھی انہوں نے واضح طور پر اس پہ اپنا موقف دیا ہے.
کہ یہ جو گندم کا بحران ہے اس نے واضح کر دیا کہ میڈیا کے اوپر کس قدر پابندیاں ہیں. میڈیا کے اوپر پابندیاں ہونے کے باوجود یہ اسکیم سامنے آیا ہے. اگر میڈیا آزاد ہوتا تو نہ جانے کتنے اور سکینڈلز ہیں جو چھپے ہوئے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے آئیں گے. جس قسم کی تباہی لوٹ مار مچائی گئی ہے اس پچھلے 2 سال کے اندر، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ان سے حساب لے گا؟ کون ہے جو نیب کے چیئرمین کے جا کے جگائے گا کہ جناب آپ کی ڈیوٹی کیا ہے؟ کب آپ اپنی ڈیوٹی فرمائیں گے؟ نیب میں 2 قسم کے پروسیکیوٹرز ہیں. ایک وہ پروسیکیوٹر ہیں جو عمران خان صاحب کو پروسیکیوٹ کرنے آتے ہیں. وہ پروسیکیوٹر کبھی نواز شریف کے کیس میں پیش نہیں ہوتے کیونکہ وہ پروسیکیوشن کروانے آتے ہیں. جبکہ دوسری جانب وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ یہ بیان دینے آتے ہیں عدالتوں میں کہ ہم اپنا کیس واپس لے رہے ہیں. تو اس قسم کی سلیکٹو پرسیکیوشن اور پروسیکیوشن جب ہوگی تو واضح ہو جائے گا کہ آپ تحریک انصاف کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور تحریک انصاف کے لوگوں کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی آپ سزائیں دلوا رہے ہیں. 9 مئی کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے بات کی ہے رؤف صاحب نے. صرف آخری کامنٹ ہے میرا کہ 9 مئی جیسا واقعہ جس ملک میں ہوا ہو اور اگر واقعی جس طرح الزام لگایا گا کہ تحریک انصاف نے بطور جماعت اس کے اندر شرکت کی اور ایرسن اور جلاؤ گھراؤ جو ہے وہ کیا، تو یہ عوام جو ہے، جس عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے ان تمام امیدواران کو جن کے نشان کسی کا میز تھا، کسی کی کرسی تھی، کسی کا پیالہ تھا، کسی کا طوطا تھا، ان تمام 200 سے زائد جو نشانات تھے ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو ووٹ دیے. کیا یہ تمام پاکستانی دہشت گرد ہیں جنہوں نے تحریک انصاف کو ووٹ دیے؟ کیا ان صرف عقل ان لوگوں میں ہے جو آ کے آپ کے سامنے کہتے ہیں کہ تحریک انصاف انتشار پھیلا رہی ہے؟ انتشار نہیں پھیلا رہی. پاکستان تحریک انصاف پرامن رہتے ہوئے لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہی ہے، لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بتا رہی ہے، اور اصل بات جو ہے وہ سامنے رکھ رہی ہے کہ جنگل کے بادشاہ نے اس وقت ٹیک اوور کر لیا ہے اور جب تک یہ جنگل کا بادشاہ ہٹے گا نہیں ملک اصلی اور اپنے ترقی کے ٹریک کے اوپر واپس نہیں آ سکتا. بہت شکریہ.